الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ماہ ربیع الاول ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مناسبت حاصل ہے. اسی ماہ میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں بہت سی گفتگو ہوتی ہے. بہت پہلوؤں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ زیر موضوع بنتی ہے. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں میں دو طرح کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں شخصیات سے تعلق، ذاتی تعلق، محبت، جذبہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں تصورات، افکار، اوامر ان کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں دونوں طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے جن کے ہاں بے عملی بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بد عملی بھی بہت پائی جاتی ہے. لیکن عوام کی اکثریت کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذباتی تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے. اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مان نہیں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل تو نہیں کر رہے، لیکن جیسے ہمارے محاورے کے مطابق بس لپ سروس کر رہے ہیں اور عشق و محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور جو ہے 12 ربیع الاول آتی ہے تو چراغاں کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور نعت کی مجلسیں سجاتے ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے لوگ، اور صحیح طور پر انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ صحیح بنیادوں پر کس طرح قائم ہو سکتا ہے. تو پھر اس طرح کے موضوعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ سیرت نبوی کا پیغام، یا جس طرح محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے گفتگو کی اور پھر بعد میں وہ جو ہے وہ چھاپی بھی گئی اور بہت پھیلی، بہت اس کو مقبولیت حاصل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جو بیلنس ہے وہ کیا ہے. بیلنس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ تعلق ہو، محبت ہو، جذباتیت ہو ہماری ان کے ساتھ وابستہ، اور پھر جو وہ دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم مضبوطی سے ہم تمسک اختیار کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگسی کیا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور پھر ایک موقع فرمایا نا کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اطرت کا لفظ ہے، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرا خانوادہ، میرے اہل بیت. اب یہ جو حدیث ہے اس میں گویا جب کتاب اللہ فرما رہے ہیں تو اس کے ذیل میں جو اس کی تبیین کرنے والی چیز ہے، تفصیل کرنے والی، تشریح کرنے والی یعنی سنت ہے، وہ آپ سے آپ شامل ہے. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہے
آپ کی ازواج ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ فی اصحابی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے معاملے میں۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو میرے اہل بیت کے معاملے میں بھی جو ہے اللہ سے ڈرو، ان کی بے حرمتی، ان کے ساتھ بے توقیری اور بے تعظیمی کا کوئی رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے، آپ کا جو ترکہ ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ ایک کتاب جو ہے، چونکہ جدید دور ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے، کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ ریڈکشنزم ہے۔ وہ چیزوں کو کسی ایک خاص چیز پر سکیڑ دینا ہے، بس پیغمبر سے تعلق تو بس یہ ہے، اور بس یہ جو لوگ چار کام کریں گے ہم یہ مانیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں سچے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارا اچھا دور تھا، جو ہمارے اسلاف تھے، جب وہ سیرت پر کلام کرتے تھے، سیرت پر گفتگو کرتے تھے، تو سیرت کے ان دونوں پہلوؤں کو جمع کرتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے لب و رخسار، آپ کی زلفیں، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی شخصیت، آپ سے جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں، اور جو آپ کا مرتبہ اللہ نے بیان کیا، خود آپ نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، اور اس امت کے اکابرین نے بیان کیا، اس کو بھی وہ موضوع بناتے تھے، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شان مصطفیٰ۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے ہاں شان مصطفیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق کو بہت ابھارا جاتا ہے، تو وہاں شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو عملی جہتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جہاں ان عملی جہتوں پر بہت زور لگایا جاتا ہے، بہت توجہ دی جاتی ہے، وہاں وہ شخصی تعلق جو ہے، وہ جو محبت کا اور جذبات کا تعلق ہے، وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب میرے سامنے ہے، کتاب بہت معروف ہے، چھٹی صدی ہجری کے ایک فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، قاضی ایاز، قاضی الامام ایاز رحمہ اللہ، جو 544 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، مالکی جو ہے وہ فقیہ بھی تھے اور متکلم بھی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت معروف ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان، اور نام اس کا رکھا شفا۔ اور جیسے ہمارے ہاں رواج تھا، بر صغیر میں بھی رواج تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی جو ہے وہ ختم قرآن ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ختم بخاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے بہت سے دینی حلقوں میں اور خانقاہوں میں اور مساجد میں اور مدارس میں جو ہے وہ ختم مثنوی بھی ہوا کرتا تھا، مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کا ختم ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اس کو شفا شریف بھی کہا جاتا تھا بر صغیر کے اپنے جو ہے وہ جارگن کے اندر، تو شفا شریف یا کتاب الشفا اس کا بھی ختم ہوتا، یعنی باقاعدہ ایک ترتیب سے اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کا درس ہوتا تھا۔ تو یہ کتاب میں بس چاہ رہا تھا کہ اس کے 4 حصے ہیں، اور وہ چاروں حصے اگر ہم سمجھ لیں تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو جہتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے مقدمے میں فرما دیا ہے کہ یہ کتاب 4 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم کا موضوع کیا ہے؟ فی تعظیم العلی الاعلی لقدر ھذا النبی قولا و فعلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلند تعظیم ہے اور آپ کا جو مرتبہ ہے اس کا بیان۔ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی ثنا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس کے 10 فصول انہوں نے مرتب کیے ہیں، یعنی قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس کس طرح سے بیان ہوئی۔ پھر دوسرا باب کیا ہے اسی کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کامل بنایا ہے، آپ کے خلق کو بھی اور آپ کے خلق کو بھی۔
یعنی یہ جو لب و رخسار کی بات ہوتی ہے، یہ جو چہرے بشرے کی بات ہوتی ہے، یہ سیرت کا موضوع ہے، یہ شمائل کا موضوع ہے، اور گویا اس لحاظ سے بھی ہم بے نظیر اور بے مثال سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد کہ جو صحیح اخبار ہم تک پہنچی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل ہیں، آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں جو آیات، جو معجزات جو ہے وہ ظاہر فرمائے، اور آپ کی امت کے خصائص کیا ہیں، یعنی آپ کی خصائص کیا ہیں، آپ کی امت کی خصائص کیا ہیں، یہ پہلے حصے کی میں نے تھوڑی تفصیل بیان کی۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اعلیٰ کا بیان۔ دوسرا باب کیا ہے؟ فیما یجب علی الانام من حقوقہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ پہلو آ گیا کہ تمام انسانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بیلنس ہے، پہلے میں مرتبہ، شان، مقام بیان ہو رہی ہے، دوسرے میں آپ کے حقوق کیا ہیں، اس کی پھر آگے چار ابواب ہیں۔ پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی فرضیت کا بیان، آپ کی اطاعت کی وجوب کا بیان، آپ کی سنت کے اتباع کا بیان، پھر اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نصح کے لزوم کا بیان، ایک تو اطاعت ہے، اتباع ہے، اور ایک محبت ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر ہے، جو آپ کا حکم ہے، اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کے ساتھ وفا۔ اور چوتھا باب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا بیان، یعنی حقوق مصطفیٰ جب بھی بیان ہوں گے تو اس میں صلاۃ و سلام جو ہے وہ بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یا درود پڑھنا۔ ایک نحوست ہے بدعت کی اور اہل بدعت کی، کہ اہل بدعت جو ہے اپنی بدعت کی نحوست کی وجہ سے وہ چیزیں جو مطلوب ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو مسنون ہوتی ہیں، اس سے بہت سے اہل حق اور اللہ رسول کے بہت ماننے والوں کو برگشتہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ذکر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ذکر کی کچھ ایسی صورتیں اختیار کی گئیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت توحش ہوا، اس سے وحشت ہو گئی، اور انہوں نے ذکر ہی کے لفظ سے ان کو جو ہے وہ ایک بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے درود اور صلاۃ و سلام کے معاملے میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کچھ ایسی معاملات کیے کہ جو مناسب نہیں تھے، گویا اس کے ریئیکشن میں آ کے یا اس سے ایک ریپیل کر کے معلوم ہوتا ہے کہ درود و سلام سے اب کوئی مناسبت ہی نہیں رہ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا، اس میں نہ کوئی کشش محسوس ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی محنت کی جاتی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایسا نہ کریں کہ جو اہل بدعت ہیں ان سے ان کے کسی ریئیکشن میں آ کر جو چیز صحیح ہے، جو چیز درست ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو پہلا ہم نے دیکھا حصہ اس کتاب کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بیان۔ دوسرا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کا بیان۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ماننی ضروری ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو ماننا جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ یعنی اس طرح عقیدے کا مسئلہ ہے نا، تو عقیدے کا سب سے بڑا موضوع تو ذات باری تعالیٰ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا الہیات اور پھر نبوات بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے تفصیل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں، آپ کے معجزات کے بارے میں، آپ کے اوامر کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو عقیدہ بیان کیا۔ اور چوتھا حصہ ہے اس کتاب کا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بہت اہم ہے، یعنی ہر دور میں اہم ہے، اس دور میں وہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی تنقیص کا معاملہ کرے، معاذ اللہ آپ کو کوئی گالی بکے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، تو اس کا کیا حکم ہے،
یعنی آج بھی آپ کو پتہ ہے نا، شتم رسول کا مسئلہ ہے، اہانت رسول کا مسئلہ ہے، اور اس کے برعکس جو ہمارے ہاں لوگوں نے تحریک بھی چلائی اور بالکل ٹھیک تحریک چلائی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک سیرت کی کتاب ہے جو 6 صدی ہجری میں لکھی جا رہی ہے، کتنی جامع کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی بیان ہے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس کس پہلو سے متعلق ہونا ہے اس کا بھی بیان ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا بھی بیان ہے، اور اگر کوئی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہیں اور یاوہ گوئی کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور یہ ساری ہی باتیں بہت اہم ہیں کہ اگر اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حساسیت ختم ہو گئی تو پھر یہ امت گویا بالکل فنا ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا تب بھی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر ہمارا تعلق منقطع ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس دیر میں، اس بتکدے میں، اس دنیا میں اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہو، اگر کوئی مقام چاہتے ہو، تو اس کا کیا نسخہ کیا ہے، منہج کیا ہے؟ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو۔ اللہ تعالیٰ، حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اپنے دلی تعلق قائم کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اور اس طرح اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اور آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور اگر ہماری کوئی آبرو ہے، اگر ہماری کوئی عزت ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور جس طرح ہمیں اللہ سے متعلق ہونا ہے اپنے پورے ذہن کے ساتھ، اپنے پورے ارادے کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمیں انہی تینوں حوالوں سے متعلق ہونا ہے۔ ذہن کے ساتھ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، جو آپ کا اسوہ ہے، یقین ہو کہ یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نجات کی راہ ہے، یہی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کی راہ ہے۔ اور پھر ہمارا ارادہ متعلق ہونا چاہیے، پھر ہم کچھ کریں بھی تو صحیح نا، پھر ہم اس کے لیے محنت کریں، پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ طبیعت۔ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ اور ہر چیز میں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب ہیں، ہمیں ان کو محبوب بنانا ہے، جو چیزیں پیغمبر کے ہاں مبغوض ہیں ان کو مبغوض سمجھنا ہے۔ اور یہ جو طبعی کراہت اور رغبت ہے، اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعائیں ہمیں ملی ہیں، ادعیہ ملی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ ایک حصہ وہ ہوگا جس میں اللہ کے نبی کچھ طلب فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألوک، اور ایک دعاؤں کا حصہ وہ ہے جس میں آپ استعاذہ کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک۔ بس ایک فہرست بنا لیں، اللہم انی اسألوک وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو اس کو بہت غور سے دیکھیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرما اور ہمارا ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو۔